اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 49 اور 50 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کا پیغام پہنچائیں، اسے راہ راست پہ لانے کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس پہنچے، مذاکرات شروع ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو قال فمن ربکما یا موسیٰ، وہ بولا تو تم دونوں کا خدا ہے کون؟ اس کو خدا کی خدائی کی کوئی تصور ہی ان کے ذہن میں نہیں تھا، وہ سوچتے وہ تو کہتا تھا میں ہی خدا، میرے سوا تو اور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، تم دونوں کا خدا کون ہے موسیٰ؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی اور پھر اسے راہ دکھائی۔ ہر چیز کو اس کی جس طرح اس کی شایان شان تھی اس کے مطابق اسے صورت دی۔ ہاتھی کو اگر اس کی گردن چھوٹی ہے تو اللہ نے اسے سونڈ لمبی عطا کر دی تاکہ اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کر سکے، اور اونٹ کی گردن لمبی ہے تو اونٹ سونڈ نہیں ہے، زرافے کی گردن لمبی ہے۔ اسی طرح جس چیز کو جو ضرورت تھی اللہ نے اس کی ضرورت کے مطابق اسے عطا فرمایا۔ انسان کو دیکھیں کس حسین صورت میں اسے بنایا۔ اگر انسان کی ناک اتنی لمبی کر دی جاتی جس طرح ہاتھی کی، جو کتنا بد شکلہ لگتا، اور بالکل چھوٹی ہوتی تو پھر کتنا برا لگتا، بڑے بڑے کان ہوتے تو پھر کتنا برا لگتا، ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا تو پھر کتنا برا لگتا انسان، ایک آنکھ بڑی اور ایک آنکھ چھوٹی ہو تو انسان کتنا برا لگتا ہے۔ اس نے کتنی حسین صورت سے انسان کو بنایا، اور نہ صرف انسان بلکہ پوری کائنات کے ہر جانور کو ایسے ہی بنایا۔ اور پھر یہ دیکھیے ایک پاؤں بڑا ہو تو اور ایک پاؤں چھوٹا ہو تو انسان چل نہیں سکتا۔ یہ تھوڑا سا بندہ غور و فکر کرے تو بے شمار اسے مثالیں نظر آئیں گی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور کمال کیسا اس کائنات میں دکھایا ہے۔ بندہ تھوڑا سا غور و فکر کرے تو سمجھ جاتا ہے، اس سوچ پہ ضرور پہنچ جاتا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ یہ تو وہ مخلوق ہے، ان کی مثالیں دی جو ہمارے سامنے ہیں، جو سمندروں کے اندر ہیں، جو زمینوں کے اندر ہیں، جو حشرات الارض ہیں۔ جس کے لائق جو صورت تھی رب کائنات نے وہی اسے عطا فرمائی، اور نہ صرف صورت عطا فرمائی بلکہ پھر فرمایا ثم ہدی، پھر اسے راہ بھی دکھائی کہ اس نے اپنی ضرورت کو پورا کیسے کرنا ہے۔ پہاڑوں کے اندر برفانی علاقے کے رہنے والی بکری، اس کی جسم کے اللہ نے بال زیادہ پیدا فرمائے کیونکہ اس نے برفانی علاقے میں رہنا ہے، وہاں ٹھنڈک زیادہ ہے، اور پھر اس کی ضرورت کے مطابق اس کا قد کاٹ رکھا۔ میدانی علاقے میں رہنے والی بکری چونکہ یہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈ اتنی نہیں ہوتی، اس کی جسم پہ بال اللہ نے کم رکھی۔ اسی طرح بے شمار اس کی مثالیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے جس کو پیدا فرمایا اس کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے اس کی رہنمائی بھی فرمائی، طریقہ بتایا۔ مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ زمین کے اوپر ٹھونگ مارتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا رزق زمین کے اوپر اللہ نے رکھا ہے۔ بکری کا بچہ، بھینس کا بچہ، اس گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی ماں کے نیچے جا کے اس کے تھنوں کے ساتھ منہ لگاتا ہے، اسے پتہ ہے میرا رزق اللہ نے یہاں رکھا ہے، اور پھر وہ دودھ چوستا ہے۔ یہ اسے کس نے بتایا کہ تو چوسے گا تو تجھے یہاں سے دودھ ملے گا؟ اور پھر اسے یہ بھی پتہ ہے ملنا کہاں سے ہے۔ وہ اس کے کان کو جا کے نہیں چوستا، وہ اس کے سینگوں کو نہیں چوستا، دودھ کو ہی چوستا ہے۔ ثم ہدی، اللہ نے اس کی رہنمائی کر دی۔ اور یہی صورتحال انسانی بچے کی ہے کہ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، کتنا ناسمجھ ہوتا ہے۔ اب اس کو ماں اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے، وہ دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ اب چھاتی کے ساتھ لگانا تو ماں کا کام ہے، اگر وہ نہ چوسے تو ماں کیا کر لے، انسان کیا کر لے۔ یہ ہے ثم ہدی، یہ رب کائنات کی عظمت ہے اور اس کی شان اور اس کی قدرت ہے۔ تو فرعون کو بتایا بدبخت، تو کہتا ہے میں خدا ہوں،
تجھے تو یہ نہیں پتا کہ انسان نے کھانا کیسے ہے، تو خود اس کا محتاج ہے۔ اور یہ انسان کی ظاہری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو کیا، جانور ہر چیز کو اس کی راہبری رہنمائی فرمائی۔ تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی صرف یہی زندگی نہیں، آخرت کی زندگی بھی ہے۔ اس آخرت کی زندگی کو کیسے سنوارنا ہے، اس کے لیے اللہ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، کتابیں عطا فرمائی کہ اس دنیا کی زندگی کے لیے تو شعور عطا کر دیا ہے۔ تو نے کھانا کیسے ہے، تو نے پینا کیسے ہے، پانی پیتے ہوئے ناک میں نہیں ڈالتا، پانی منہ میں ہی لے کر جاتا ہے۔ تو دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تو اس کو اصول بتا دیے، طریقہ کار بتا دیا، تو آخرت کی زندگی گزارنے کے لیے بھی رب کائنات نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کو مبعوث فرمایا کہ جس طرح اگر دنیا میں کوئی بندہ جس طریقہ کار سے رب کائنات نے تمہیں کھانے پلانے پینے کا طریقہ کار بتایا ہے، اس کے برخلاف کرو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ منہ میں روٹی ڈالنے کے بجائے ناک میں ڈالو گے تو بیمار ہو جاؤ گے، پانی منہ میں ڈالنے کے بجائے کانوں میں ڈالو گے تو بیمار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اپنی آخرت کو بھی اس طرح سنوارو، اس طریقے پر لے کر چلو جس طرح اس کے نبی بتاتے ہیں، جس کے طرح اس کی کتابیں بتاتی ہیں، جس طرح اس کا فرمان بتاتا ہے۔ اسی میں انسانیت کی کامیابی اور کامرانی ہے۔ یہ ہے رب کائنات۔ فرعون کو بتایا میرا رب تو وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر اس کی راہبری اور رہنمائی بھی فرمائی ہے کہ اس نے کہاں سے اپنا رزق حاصل کرنا ہے اور اس رزق کو استعمال کیسے کرنا ہے، کھانا کیسے ہے۔ شیر کو اللہ رب العالمین نے اگر گوشت کھلانا ہے تو اسے گوشت ہی مہیا فرماتا ہے، اس کے آگے پتے نہیں ڈالے جاتے، اور ہاتھی کے آگے اگر پتے ڈالے جاتے ہیں، گھاس ڈالی جاتی ہے، اس کے آگے گوشت نہیں ڈالا جاتا۔ اس کو اس کے مطابق اللہ نے میدہ اور کھانے کا سلیقہ عطا فرمایا، اور شیر کو اس کے مطابق اللہ نے اس کا میدہ اور کھانے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ یہ رب کائنات ہی ہے جو ساری کائنات کو پال رہا ہے اور ساری کائنات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ جو اس رب کائنات کے فرمان کے اوپر چلتا ہے وہی کامیاب و کامران ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔